ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی حالت میں ہو تو خوب پاک صاف ہو جایا کرو، یعنی غسل کر لیا کرو۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، غسل کی 10 سنتیں ہیں۔ غسل کے فرائض بیان کرنے سے پہلے غسل کی اقسام پر روشنی ڈال لیتے ہیں۔ غسل کی 4 اقسام ہیں۔ ایک غسل فرض ہوتا ہے، ایک غسل واجب ہوتا ہے، ایک غسل سنت ہوتا ہے، اور ایک غسل مستحب کے زمرے میں آتا ہے۔ جنبی آدمی کے لیے غسل کرنا یہ فرض ہے۔ جنابت کا معنی ہوتا ہے دوری، کیونکہ اس حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت مخصوصہ سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو جنبی کہا جاتا ہے۔ یہ جنب کی کیفیت میاں بیوی کے ملاپ کے بعد یہ پیدا ہوتی ہے۔ جنبی آدمی کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح عورت کا حیض سے فارغ ہونا، یہ حیض کا خون وہ خون ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کا سبب نہیں بنتا، اور ہر ماہ یہ ہوتا ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے، رک جائے، تو اس کے بعد غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفاس کا خون ہے جو بچے کی پیدائش کا سبب بنتا ہے، جب وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حیض کے خون کی جو ماہانہ ہوتا ہے، اس کی مدت کم سے کم 3 دن ہے۔ جب عورت پاک صاف ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن ہے۔ اگر 10 دن کے بعد بھی نہیں رکتا تو عورت غسل کر کے اپنی عبادت کرنا شروع کر دے گی، نماز پڑھنا شروع کر دے گی، اگرچہ وہ خون چلتا رہے، وہ بیماری کا خون شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ خون جو بچے کی پیدائش کا سبب بنتا ہے، جس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، اس کی بھی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے۔ جب عورت پاک صاف ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہوتی ہے۔ اگر 40 دن کے بعد بھی نہیں رکتا، جاری رہتا ہے، تو وہ بیماری کا خون شمار ہوتا ہے۔ 40 دن کے بعد عورت غسل کر کے اپنی نماز اور یا باقی قرآن کی تلاوت ہے، یہ عبادت شروع کر دے۔ یہ جنبی آدمی کے لیے غسل یہ بھی فرض میں شامل ہے، اور عورت کے حیض و نفاس سے پاک ہونے کے بعد جو غسل ہوتا ہے، یہ بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ غسل واجب جو ہے، یہ آدمی جب فوت ہو جاتا ہے، جو زندہ لوگ ہوتے ہیں تو میت کا غسل ان پر واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بدن پر نجاست لگ جائے، اکثر بدن پر، زیادہ بدن پر، تو اس کے لیے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل سنت جو ہے، یہ نماز جمعہ کے لیے جو ہم غسل کرتے ہیں، یہ غسل سنت ہے۔ اسی طرح نماز عیدین کے لیے، یعنی نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے جو غسل کرتے ہیں، وہ بھی غسل سنت ہے۔ اسی طرح میدان عرفات میں جس دن حجاج کرام ٹھہرتے ہیں، اس دن کے لیے غسل کرنا، یہ بھی غسل سنت ہے۔ احرام باندھتے وقت جو غسل ہوتا ہے وہ بھی سنت ہے۔ حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے جو غسل ہوتا ہے، یہ غسل بھی سنت میں شامل ہے۔ اس کو غسل سنت ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے غسل انسان کرتا ہے، چند ایک بیان کرتا ہوں، وہ سارے مستحب کے زمرے میں آتے ہیں۔ چاند گرہن کے وقت نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح سورج گرہن کے وقت نماز کے لیے غسل کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ طواف زیارت کے لیے غسل کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ سخت آندھی آ جائے، طوفان آ جائے تو اس کے لیے غسل کرنا، یہ مستحب ہے۔ اپنے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے غسل کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ نئے کپڑے پہنتے وقت غسل کرنا، یہ تمام اقسام اور اس کے علاوہ بھی ہیں، یہ مستحب کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب ہم غسل کے فرائض بیان کرتے ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ منہ بھر کر کلی کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2،
ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا۔ نمبر 3، سارے جسم پر ایک مرتبہ پانی اچھی طرح بہا دینا۔ یہ 3 غسل کے فرائض ہیں۔ کلی کرتے وقت یہ احتیاط ضروری ہے کہ جب پانی منہ میں ڈالتے ہیں تو منہ کے اندر اچھی طرح پانی کو گھمانا چاہیے، تاکہ جو داڑھیں ہیں یا دانت ہیں ان کی جڑوں تک، ان کے درمیان اگر کوئی خلا ہو تو وہاں بھی پانی گزر جائے، اور داڑھوں کے پیچھے گالوں تک، ہونٹ سے لے کر حلق کے کنارے تک، یعنی یہ تمام جسم منہ کے اندر اچھی طرح پانی کو گھمانا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ منہ میں پانی ڈالا اور کلی کر دی تو یہ کلی ہو گئی، ایسے نہیں ہے۔ غسل کے لیے اچھی طرح پانی منہ کے اندر گھمانا ہوتا ہے، اور غرغرہ کرنا بہتر ہوتا ہے اگر روزہ کی حالت نہ ہو۔ اگر روزہ کی حالت ہو تو اس میں غرغرہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تاہم اگر کوئی روزے کی حالت میں اس پہ غسل فرض ہو گیا اور وہ غسل کرنے لگا تو پانی اگر وہ غرغرہ کرتا ہے کلی کے دوران اور ایک قطرہ بھی پانی کا اندر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ تاہم اگر وہ غرغرے کے درمیان روزے دار کا قطرہ پانی کا اندر جانے سے جو روزہ ٹوٹتا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے 1 دن روزے کی قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناک میں جب پانی چڑھاتے ہیں تو اچھی طرح ناک کی نرم ہڈی تک جو ہے یہ پانی کا چڑھانا ضروری ہے، اور پھر 1 مرتبہ سارے جسم پر پانی کو بہا دینا۔ یہ 3 غسل کے فرائض ہیں۔ غسل کی سنتیں یہ ہیں کہ پاک صاف ہونے کی نیت کرنا، دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا، بسم اللہ پڑھنا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ غسل کے دوران بسم اللہ جو پڑھنی ہے، ایک تو جس جگہ پہ غسل کر رہے ہیں وہ جگہ صاف ستھری ہو، گندی جگہ نہ ہو، کیونکہ گندی جگہ پہ اللہ رب العزت کا نام نہیں لیا جاتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ کو دعا کی نیت سے پڑھنا، قرآن کی نیت سے اس کو نہیں، بلکہ دعا کی نیت سے بسم اللہ پڑھنا غسل کی یہ سنت میں شامل ہے۔ اسی طرح پیشاب والی جگہ کو، چاہے اس پہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، اس کو پہلے دھو لینا۔ جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کرنا۔ 3 دفعہ پورے جسم پر پانی ڈالنا، اچھی طرح کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر کپڑے کے بغیر غسل کر رہا ہے تو یہ خیال رہے کہ خانہ کعبہ کی طرف وہ اپنا رخ نہ کرے۔ تمام بدن پر پانی مل لینا اچھی طرح تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پردے والی جگہ میں نہانا، ایسی جگہ پر غسل کرنا جہاں کوئی بھی دیکھ نہ رہا ہو، تاہم جیسے غسل خانے ہوتے ہیں، اگر اس کی چھت نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پانی میں کمی یا زیادتی نہ کرنا، یہ غسل کی سنتیں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔